ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے اور تمام تر درود و سلام ان عظیم ہستیوں کے نام جنہوں نے پوری کائنات کے آدمیوں کو انسان بنایا۔ عزیزان محترم، بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہب اسلام کا جو حال ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو لالچ نے گھیر لیا، مسلمانوں کو خوشامد نے گھیر لیا، ذاتی پسند و ناپسند نے گھیر لیا اور مذہب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگنے لگے۔ میرا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ عام طور پر ماہ رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی نماز مغرب کی اللہ اکبر ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی چند ساعت پہلے ایک سائرن سا بجتا ہے، اس کے ساتھ ہی اہل سنت حضرات اپنا روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور اس کے 10 منٹ کے بعد اہل تشیع اپنا روزہ افطار کرتے ہیں۔ اہل سنت کا کہنا ہے کہ اگر روزہ افطاری میں دیر کی جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل تشیع کا جو روزہ ہے وہ باطل ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، اور میں اہل سنت والجماعت کی کتب معتبرہ سے، یعنی صحاح ستہ سے اور انتہائی معتبر کتابوں سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اور خود رسول خدا روزہ اس وقت افطار کرتے تھے جب مشرق کی طرف سے تاریکی آ جاتی تھی۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر حضرت عمر اور عثمان روزہ صحیح طریقے سے صحیح وقت پر افطار کرتے تھے تو یقیناً وہ بھی شیعہ ہی ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن غور و فکر کرنا ہر انسان کا، ہر مسلمان کا اولین فرض ہے۔ اکثر علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں جلدی کی جائے۔ یہ بڑا اہم اعتراض ہوتا ہے کہ اگر روزے میں تاخیر ہو جائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب جلدی کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ حکم قرآن کے مطابق اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہی سورج غروب ہونے کے بعد مشرق سے رات تک آثار نمودار ہوں، روزہ کھولنے میں جلدی کی جائے، نہ کہ وقت آنے سے پہلے ہی روزہ افطار کر دیا جائے۔ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ شیئرنگ کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں اور خود سوچیں کہ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ کھولنا جو ہے قرآن شریف کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 میں ارشاد پاک ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حتی یتبین لکم الخیاط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہاں تک بات ہے سحری کی. اس کے بعد کہاں تک روزہ رکھنا ہے؟ جہاں سے یہ آیا مبارکہ کا یہ حصہ شروع ہو رہا ہے کہ ثم اتیموا الصیام الی اللیل. اب اس کو ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ قرآن مجید سب کے گھر میں ہے، جس بھی کمپنی کا ہے ترجمہ شدہ قرآن ہے، اس میں ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ ہوگا کھاؤ اور پیو اس وقت تک کہ تم کو سفید خط یعنی نور صبح صادق کا متمیز ہو جائے، اس میں آپ تمیز کرنے لگ جاؤ. سیاہ خط سے پھر رات تک روزہ کو پورا کیا کرو. اب روزہ کا آغاز تو فجر صادق سے ہو جاتا ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ رات کو ہوتی ہے. جس بھی قرآن مجید میں ٹرانسلیشن دیکھ لیں وہاں پر یہی لکھا ہوگا کہ ثم اتیموا الصیام الی اللیل. الی معنی ہوتا ہے تک. جہاں پر اہل سنت بھائی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رات جو ہے وہ سورہ غروب ہونا ہے. حالانکہ اگر رات سورہ غروب ہونا ہو تو پھر قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں الی الغروب ہونا چاہیے، نہ کہ الی اللیل ہو، نہ کہ الی اللیل. لیل کا مطلب ہمیشہ رات ہی ہوتا ہے، اور رات کا آغاز ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کی ہلکی سی تاریکی آسمان پر پہنچ جائے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس روزہ افطاری کے سلسلے میں کیا حکم ہے. سب سے پہلی میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب المصنف. یہ جو ابن ابی شیبہ ہے سب سے پہلے حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی کہ یہ 126 ہجری سن میں اس دنیا میں تشریف لائے اور متوفی سنت کیا ہے 211. یہ لکھتے ہیں پہلی حدیث کی کتاب یعنی رسول پاک کے قریب ترین کی کتاب، زمانے کے قریب ترین کی کتاب، کہ ان حمید ابن عبد الرحمن بن عوف، کہ عبد الرحمن بن عوف کا بیٹا حمید، ان سے یہ حدیث ہے کہ ان عمر و عثمان کانا یصلیان المغرب فی رمضان قبل ان یفطر. کہ افطاری کے سلسلے میں حضرت عمر اور عثمان کا جو طرز عمل تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان شریف میں، یعنی نفل نمازوں میں نہیں، نوافل روزہ میں نہیں، بلکہ رمضان شریف کی مغرب کی نماز پڑھتے تھے. مغرب کی نماز پڑھ کر جب شاہی ہوتی تھی مغرب کی طرف، مشرق کی طرف بھی نہیں بلکہ مغرب کی طرف سیاہی ہوتی تھی، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے. یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے مسلمان امت کی المصنف ابن ابی شیبہ کی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں السنن الکبریٰ. امام بہقی ان کی مصنف ہیں، بہت بڑا نام ہے سنن الکبریٰ. اس کا مطلب ہے کہ کبریٰ سنن، کبیر سے بھی کبریٰ سنن. یہ حدیث نمبر ہے 8126 کہ جس کا ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں کہ حمید ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز پڑھتے تھے مغرب کی رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی مغرب کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے. وہی حدیث ہے جس کو سنن الکبریٰ میں امام بہقی نے بھی مستند قرار دیا ہے. پھر ہم بخاری شریف کے الجامع الصحیح میں آ جاتے ہیں کہ یہاں بھی جو باب تاجیل الافطار ہے اس میں یہ حدیث نمبر 1958 ہے
اور کیا حدیث ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سورج غروب ہو جاتا ہے، جب سورج ڈوب گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص سے اتر، ہمارے لیے ستو گھول۔ اس نے کہا ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو رات کی تاریکی، کیا ہے، رات کی تاریکی ادھر مشرق کی طرف سے آن پہنچی تو روزے کے افطار کا وقت ہو گیا، اور آپ نے انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا، یعنی رات کی تاریکی آنا حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اہل سنت کی معتبر ترین کتاب جامع ترمذی میں کہ جہاں بھی وہی حدیث کوٹ کی گئی ہے کہ، اور اس کے راوی جو ہے وہ ان عاصم ابن عمر، وہ عمر جو ابن الخطاب تھے، انہوں نے کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سامنے آئے سیاہی رات کی مشرق سے اور پیٹھ موڑے دن اور غروب ہو جائے آفتاب تو تجھ کو روزہ کھولنا چاہیے۔ یہاں پر بھی وہی سیاہی کی بات ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں موطا محمد، امام محمد کی جو موطا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں انہوں نے بھی یہی واقعہ کوٹ کیا ہے کہ امام مالک نے یہی خبر دی کہ ہم سے بیان کیا، یہ سارے زیادہ راویوں کے نام ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رمضان میں رات کی سیاہی نمودار ہوتے ہی روزہ افطار کرتے تھے اور اس سے قبل نماز مغرب ادا کرتے تھے، پھر نماز کے بعد روزہ افطار کرتے تھے۔ اب امام محمد اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہر طرح کی گنجائش ہے، جو چاہے نماز سے پہلے افطار کر لے اور جو چاہے نماز کے بعد، دونوں صورتوں میں کوئی حق نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہے یا باطل ہے، وہ اس حدیث کو ذرا غور سے پڑھیں۔ اب صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں، جہاں پر بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ جب سورج ڈوب جائے اس طرف یعنی مغرب کی طرف اور آ جائے رات اس طرف یعنی مشرق کی طرف سے، پس روزہ کھل چکا صائم کا، روزے دار کو روزہ کھل چکا۔ اسی طرح فقہ حضرت ابوبکر میں دیکھتے ہیں، پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہے وہ نماز مغرب کے بعد روزہ افطار کر رہے تھے۔ اب ہم حضرت ابوبکر کا طرز عمل دیکھتے ہیں کہ روزہ دار کا روزہ غروب آفتاب کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر مغرب کی نماز کو افطار پر مقدم کرتے تھے، یعنی ان کے لیے مقدم تھی نماز مغرب، اس کے بعد وہ افطار کرتے تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ افطار میں تاخیر کی کافی گنجائش ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کتاب الام کی طرف، یہ امام محمد بن ادریس الشافعی ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز پڑھتے تھے مغرب کی، رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی مغرب کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے۔ اس کے بعد موطا المالک وہی بات آ گئی کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے مغرب کی، رمضان میں جب سیاہی ہوتی تھی مغرب کی طرف، پھر بعد نماز کے روزہ کھولتے تھے۔ اب یہ جو میں نے جتنی جو ہے وہ دکھائے ہیں آپ کو صفحات، تو میری سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ ان احادیث کے الفاظ کو بار بار پڑھیں۔ بے شک آپ اپنی نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، بے شک آپ اپنی کتابوں میں چیک کریں، ہر طرف دیکھیں کہ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے لیے دو شرائط بیان کی ہیں، ایک کہ انہوں نے کہا ہے کہ سورہ مغرب کی طرف غروب ہو جائے، دوسرا مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی نمودار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعہ سورہ غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار نہیں کرتے، بلکہ مشرق کی طرف سے رات کے آثار نمودار ہونے تک تقریباً 10 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ یہی حکم بانی شریعت نے سب مسلمانوں کو دیا ہے۔ اس کی